شاہ صاحب، مسجدوں کو ہم بازاروں سے ملا کے مسجدوں کو کھول رہے ہیں، آپ کو بات جائز لگتی ہے؟ بالکل، میں تو اس کو سچی بات ہے ہرگز جائز نہیں سمجھتا، سیدھی سی بات ہے۔ تو آپ ہی لوگوں نے تو کہا ہی ہے۔ میں اس پہ تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کی جو باتیں تھیں، اب دیکھیں ایک مسلمان ڈاکٹر اور کتنا درد دل رکھنے والا ڈاکٹر، بحیثیت ایک عالم دین، یہ میرا فیلڈ نہیں ہے جو ان کا فیلڈ ہے، طب میڈیکل یہ ان کا فیلڈ ہے، ہمیں ان پر اعتماد کرنا ہوگا۔ ہمارا آپ دین پہ ان کا فتویٰ نہیں لیں گے؟ ہمیں کا فتویٰ نہیں لیں گے۔ اب میرا کام یہ ہے کہ ان کی بتائی صورتحال اور جو ہماری ریاست کہہ رہی ہے، گورنمنٹ کہہ رہی ہے، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ریاست ہے، اب ان کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے میرا بحیثیت حکومت آپ سے ڈرتی ہے؟ حکومت آپ سے ڈرتی ہے؟ میرا کام ہے صرف اسلام کی تعلیمات کو موجودہ پوزیشن میں واضح کر دوں۔ جب آپ یہ نہیں کر رہے تو حکومت آپ سے ڈرتی ہے، حکومت کی رٹ نہیں ہے آپ؟ یقیناً میں اشرفی صاحب کی اس بات کی بھرپور تائید کرتا ہوں، ریاست کو چاہیے اپنی رٹ قائم کرے، اور اسلام نے یہاں ہمیں آسانیاں دی ہیں۔ نماز تراویح کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ۔ آقا علیہ السلام نے خاص طور پہ تراویح کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین مسلمان کی نماز وہ ہے جو گھر میں ادا کی جائے سوائے فردی نماز کے۔ یہ تو نفلی نماز ہے، ہمیں اس نفلی نماز کے لیے گھروں کو اپنانا۔ اللہ صلی اللہ صحیح بخاری شریف کی بات کی، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ کلورین کا پتہ کیا ہوتی ہے؟ جی بالکل، آپ کو نہیں پتا نا، جی آپ نے سائنس نہیں پڑھی، ان میں سے کسی کو بھی نہیں پتا کلورین کیا ہوتی ہے۔ بلیچ کا سائنسی نام نہیں، not at all۔ کلورین کو ایریٹڈ کر کے جب ڈالیں گے تو بلیچ بنے گی، ٹھیک ہے۔ اب صورت یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا بھی نہیں علم ہوگا کہ کتنی کلورین کتنے پانی میں ڈالنی ہے۔ دوسری بات، وہ ڈال کے مکس کر کے اس کو ڈالنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ یہ ساری چیزیں پیسے لگاتے ہیں۔ آپ اپنی مسجد میں کر لیں گے، آپ اپنی مسجد میں کر لیں گے، لیکن جو مسجدیں بڑی نہیں ہیں، جہاں پہ تالا لگانا اور کھولنے والا ایک ہی آدمی ہے، حضور وہ یہ نہیں کر سکتا۔ ان ساری چیزوں کی 20 نکات کا جو خرچہ ہے وہ آپ نے کیسے دینا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں سچی بات ہے، یقیناً حکومت کو، ابھی جو بات کر رہے تھے پہلے ڈاکٹر محمد صاحب اکبر صاحب یہی کر رہے تھے کہ حکومت نے بھی اس کے فرض میں شامل سر علماء نے کیوں نہیں کہا کہ ہمارے بلیچ کا پیسہ کون دے گا، اس کا سپریئر کون دے گا؟ مساجد میں سپرے بھی کرواتے جا کر یہ ساری صورتحال سے خود اپنا فریضہ انجام دیتے۔ لیکن میں یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، سچی بات، موجودہ صورتحال میں علماء کو چاہیے اللہ کی اس تعلیم پہ عمل کریں۔ یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ تو تمہاری آسانیاں چاہتا ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہارے اندر استطاعت دین پہ اتنے سے عمل کرو، اتنی ہے، زبردستی نہیں ہے۔ نماز تراویح کے حوالے سے یہ جو موجودہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے، سچی بات ہے، میں اس بات پر کھڑا ہوں کہ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پہ عمل کرنا چاہیے، اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم، یہ اپنی نفلی نمازیں جا کر گھر میں پڑھو، یہ افضل ہے، یہ اعلیٰ ہے۔ انسان کا اللہ کے ساتھ زیادہ تعلق قائم ہوتا ہے، تو ہمیں خواہ مخواہ یہ ذمہ داری لے کر نہ حکومت کا احسان لینا چاہیے اور نہ کل کو لوگوں کے لیے موت میں کھیرنی چاہیے۔ حضور یہ فرمائیں کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تراویح جو ہے یہ تہجد کی نماز کی کنٹینیوشن ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی ایسے کہہ آپ نے کیا یہ گھر میں پڑھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر میں پڑھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد نبوی اور آپ کا گھر تو ایک ہی جگہ تھی نا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا رأیت من سنیکم، میں نے تمہارا جو جذبہ دیکھا ہے وہ بہت اچھا ہے، لیکن وہاں آپ نے یہ ارشاد فرمایا ایھا الناس صلوا فی بیوتکم فإن صلاۃ المرء افضل فی بیتھا الا المکتوبہ۔ آقا علیہ السلام گھر میں جا کے نمازیں پڑھو، وہاں بھی نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے نفلی نماز۔ ایک بات سوال سارے دوستوں سے، اور اس کا بات علماء کرام سے یا دین سے یا مذہب سے نہیں ہے، ہمارے قریبی آپ کو پتہ ہے بہت بڑی مسجد ہے اور اس پہ بہت بڑے امام صاحب جو ہیں وہ جمعہ کراتے ہیں۔ انہوں نے پچھلا جمعہ بھی کرایا، مسجد بھی بھری ہوئی تھی، ہمارے ہمسائیگی کی بات کر رہا ہوں، اور انہوں نے علن یہ کہا خطبہ میں، جمعے کے خطبے میں، کہ میں اگلی دفعہ بھی کراؤں گا، میرا کوئی بگاڑ سکتا ہے تو بگاڑ لے۔ حضور مجھے کہیے یہ کہ یا تو علماء کرام سے حکومت ڈرتی ہے یا علماء کرام کو علم نہیں ہے۔ یہاں میں معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ جن علماء کی بار بار میں مثال دے رہے ہیں، حوالہ دے رہے ہیں، وہ تو خود حکومت ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب وہ تو خود حکومت میں شامل ہیں، وہ تو رویت الحال کمیٹی کے چیئرمین ہیں، سرکاری ادارے کے سربراہ ہیں۔ حکومت کو چاہیے ان سے پوچھیں کہ کیوں جا کے پریس کلب میں اس طرح کی پریس کانفرنس کرتے ہیں، کیوں اس طرح کا موقف اپناتے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کو بھی حوصلہ ملتا ہے۔ میں نے تو وہاں پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگ میں بھی یہ عرض کیا کہ ان لوگوں کو پکڑیں، آپ ان کو پوچھیں کہ جو خواہ مخواہ فکری انارکی پیدا کر رہے ہیں۔ حرمین شریف ان کے ائمہ سے یہ بڑھ کر لوگ ہیں، ان کا علم ان سے زیادہ ہے، ان کا تقوی، ان کا تدین ان سے زیادہ ہے۔ جب وہ
اللہ کے بیت اللہ کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے، مسجد نبوی کو بند کیا ہے، فردی نمازوں کے لیے بند کیا ہوا ہے، نماز جمعہ کے لیے بند کیا ہوا ہے، نماز تراویح کے لیے صاف اور کلیئر انہوں نے فیصلہ سنا دیے، تو ہم کون ہیں؟ ہم کیوں جناب اس بات پہ بضد کھڑے ہیں؟ اس لیے میں چاہتا ہوں حکومت نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کل تک پپل زئی صاحب کو ہم ان کی بات نہیں مانتے، حالانکہ وہ بھی عالم ہیں، وہ بھی مفتی ہیں، کیوں نہیں مانتے کہ وہ ریاست کے ترجمان نہیں ہیں؟ مفتی منیب الرحمان صاحب ترجمان ہیں، اور اب جو مفتی صاحب کر رہے ہیں، کل کو پپل زئی صاحب کو یہ کنڈم کر سکتے ہیں؟ کل ہم ان کی بات مانیں گے، ان کی بات مانیں گے؟ جب آپ ریاست کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں، اب جو بات کہہ رہی ہے ڈاکٹر حضرات جو کہہ رہے ہیں، میڈیکل جو کہہ رہا ہے، حرمین شریف ائمہ جو کہہ رہے ہیں، ازہر یونیورسٹی جو کہہ رہی ہے، وہاں کے جو مفتی اعظم وہ کہہ رہے ہیں، ہم کیوں نہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اہل علم کے ساتھ جو ہمارے سب ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔